ایک کا نام القلی، ایک کا نام الحدب، ایک کا نام القذیر، ایک کا نام الرسوم، ایک کا نام السمسامہ، ایک کا نام اللہیب، ایک کا نام البتار۔ اللہ کے نبی کی 7 سر ہیں، ساتوں کے نام کتابوں میں محفوظ: ذات الفضول، ذات الوشاح، ذوات الحواشی، السادیہ، الفضہ، البتراء، الغریب۔ نبی کی 6 کمانیں، 6 کے 6 نام کتابوں میں محفوظ: ایک کا نام الزوراء، ایک کا نام الروحا، ایک کا نام الصفراء، ایک کا نام الشوہد، ایک کا نام الکتوم، ایک کا نام السداد۔ نبی کے 5 نیزے، 5 کے نام کتابوں میں محفوظ: المسلی، 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 العنزہ، البیضاء، السخا۔ نبی کی 4 ڈھالیں، چاروں کے نام کتابوں میں محفوظ: الزلوم، الفطر، الموجز، الزکر۔ نبی کے 2 میگزین، دونوں کے نام کتابوں میں محفوظ: الکافور، الجمع۔ نبی کے 7 گھوڑے، ساتوں کے نام کتابوں میں محفوظ: نبی کی 3 اونٹنیاں، تینوں کے نام کتابوں میں محفوظ: اللہ کے نبی کے 21 سفید بالوں کی تعداد کتابوں میں محفوظ: نبی کے زہد و ورع، علم و حکمت، سخاوت و شجاعت، عدالت و شرافت، فہم و ذکا، جود و سخا، بندہ نوازی، غریب پروری، انوارات و برکات، معجزات و مبشرات، غزوات و فتوحات، جلوت و خلوت، سیرت و صورت، سنت و شریعت، نبوت و رسالت اور ختم نبوت۔ نبی کا حلیہ، چہرے کی حشاشت و بشاشت، فرحت و مسرت، وجاہت و ملاحت، لمعانیت، نورانیت اور لطافت کتابوں میں محفوظ: نبی کے کھائے ہوئے کا وزن، معقولات کا وزن 4 من 20 سیر کتابوں میں محفوظ: الغرض، دھرتی کائنات پر واحد ہستی، حضور سرور کونین، ساقی کوثر، شافی محشر، ہادی و رہبر، آمینہ کے لال، محبوب رب ذوالجلال، صاحب الحسن والکمال، راحت العاشقین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، حبیب کبریاء، فخر الانبیاء، سید الورا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، رہبر و رہنما، لا یمکن الصدا، مکین گنبد خضرا، بلغ العلا، کشف الدجا، صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ ولادت سے لے کر اعطائے نبوت تک، اعطائے نبوت سے لے کر ہجرت و نصرت تک، ہجرت و نصرت سے لے کر وفات اور رحلت تک، جس کی ایک ایک ادا کو اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کرا دیا، جس کی ادائیں محفوظ ہیں اسی کا ذکر بنا محمد اللہ۔ اور پھر چھانٹی صحابہ نے کی، حفاظت کے بعد محفوظ بھی صحابہ نے کیا، حفاظت کے بعد چھانٹی بھی صحابہ نے کی کہ حضور کے لیے کون سی ہے، امت کے لیے کون سی۔ جماعت صحابہ وہ جماعت ہے، نبی کے عمل کو ان کے عمل کی چھاننے میں رکھا جاتا ہے۔ جب صحابہ کے عمل کا چھاننا چلتا ہے، جو نبی کے اعمال اوپر رہ جاتے ہیں وہ فقط نبوت کے لیے ہوتے ہیں، جو نیچے نکل آتے ہیں عمل کی چھاننی سے گزر جاتے ہیں، صحابہ کے عمل کی چھاننی سے گزر جاتے ہیں، وہ پوری امت کے لیے ہوتے ہیں۔ وہ فرض بنتے ہیں، واجب بنتے ہیں، سنت بنتے ہیں، نفل بنتے ہیں۔ نبی کا اہتمام دیکھا جاتا ہے، سب سے زیادہ اہتمام ہو تو فرض، اس کے بعد واجب، اس کے بعد سنت، اس کے بعد نفل، پھر فقہا ان کے فقہی درجے مرتب کرتے ہیں اور فقہی درجات کا تعین کرتے ہیں۔ تو میں نے عرض یہ کیا، ایک ایک ادا اپنے حبیب کی محفوظ کی، اور اس لیے محفوظ کی کہ حضور کے بعد قیامت تک کسی نبی نے پیدا نہیں ہونا، کسی کو نئے آدمی کو نبوت نہیں ملنی۔ عیسیٰ آئیں گے، وہ آپ کی تعلیمات پہ عمل کریں گے، اور نبی کوئی پیدا نہیں ہوگا۔ درمیان میں وقفہ بہت ہے، حضور کی نبوت اور قیامت کے درمیان اس وقفے کو کور کرنے کے لیے جو کتاب نبی پہ اتاری وہ بھی محفوظ کر دی، اور جو ادائے نبی کی ظاہر ہوئی وہ بھی محفوظ کر دی۔ ایک گائیڈ بک چاہیے تھی،
ایک گائیڈ بک چاہیے تھی، اور پھر رہبری اور رہنمائی چاہیے تھی، رہبر اور رہنما چاہیے تھے۔ گائیڈ بک کے لیے قرآن کو محفوظ کیا، رہبری اور رہنمائی کے لیے علماء کو انبیاء کا نائب قرار دے دیا۔ تو جب علماء کو نیابت مل گئی، خلفاء کو خلافت مل گئی، تو یہی ختم نبوت ہے۔ اجراء نبوت کی نفی ہو گئی، اجراء خلافت اور علماء کی نیابت کو ثابت کر دیا گیا، یہی ختم نبوت ہے۔ تو اس طرح اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر کو رفعت بخشی۔ تو حبیب خدا کے ذکر کی دو خصوصیات ہیں، ایک ذکر کی رفعت کی 5 صورتیں میں نے آپ کی توجہ کی نظر کی۔ اب آئیے رفعت کی ابدیت اور دوام۔ عارضی طور پہ بلند نہیں کیا، وقتی طور پہ بلند نہیں کیا، یہ رفعت وقتی اور عارضی نہیں ہے، دائمی اور ابدی ہے، بلند بھی ہے، ہمیشہ کے لیے بلند ہے۔ رفعت کو ابدیت عطا کی، اس کی صورت کیا ہے؟ اس کی صورت یہ ہے، اللہ نے نبی کے ذکر کو مصنفین اور ان کی تصانیف کا محتاج نہیں بننے دیا۔ آج ہر نامور اپنے ذکر کی بلندی کے لیے، اس کو زندہ رکھنے کے لیے مصنفین کا محتاج ہے، ان کی تصانیف کا محتاج ہے، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر کو ان سے بے نیاز کر دیا، بلکہ مصنف اور تصانیف ذکر مصطفیٰ کی برکت سے معتبر اور مستند ہونے کی سند پانے لگے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بات کہی، ما ان محمدن ما ان مدحت محمدن بمقالتی، ما ان مدحت محمدن بمقالتی ولیکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ میں نے اپنے کہے ہوئے سے محمد کی تعریف نہیں کی، بلکہ محمد کی تعریف سے اپنے کہے ہوئے کی تعریف کی۔ اللہ نے آپ کے ذکر کو مصنفین کا محتاج نہیں بننے دیا، ان کی تصانیف کا محتاج نہیں بننے دیا، بلکہ ذکر مصطفیٰ کو ایسی رفعت عطا کی، ایسی رفعت عطا کی، اور رفعت کو ایسی ابدیت عطا کی کہ مصنفین اور تصانیف ذکر مصطفیٰ کی برکت سے معتبر ہونے کی سند پانے لگے۔ یہ کیسے ہوا؟ آئیے اس کی ایک صورت تو یہ تھی، اب آگے تھوڑا بڑھتے ہیں۔ اللہ نے رسول اللہ کے ذکر کی باری آئی تو ذکر اپنے ذمے لے لیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ سے پوچھا گیا، ماذا خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کا اخلاق، سیرت و کردار کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، کان خلقہ القرآن، سارا قرآن محمد کا اخلاق ہے، آپ کی سیرت و کردار ہے، آپ کا ذکر ہے۔ گویا اللہ نے محتاج نہیں بننے دیا ذکر حبیب خدا کو کسی مصنف اور تصریف کا، بلکہ انہیں محتاج بنایا اعتبار کے لیے ذکر مصطفیٰ کا۔ یہ کیسے ہوا کہ اللہ نے حبیب کا ذکر اپنے ذمے لے لیا؟ جب نبی کے سر کی باری آئی فرمایا محلقین رؤوسکم، نبی کے کانوں کی باری آئی اذن خیر لکم، نبی کے چہرے کی باری آئی فولی وجہک شطر المسجد الحرام، نبی کی آنکھوں کی باری آئی لا تمدن عینیک، نبی کی آنکھوں کی بصارت کی باری آئی ما زاغ البصر وما طغی، اللہ کے نبی کی زبان اور لبوں کی باری آئی ولسان و شفتین، جب نبی کی خاموشی کی باری آئی لا تحرک به لسانک لتعجل به، ہاتھوں کی باری آئی لا تجعل یدک مغلولۃ، گردن کی باری آئی الی عنق، شارک کی باری آئی منہ الوتین، سینے کی باری آئی الم نشرح لک صدرک، قد و قامت کی باری آئی حین تقوم، اللہ نے خود ذکر کیا، کہنے والے نے کہا پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو، پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو، عظمت شاہ ابرار کے قرآن سے پوچھو، اور کتنا شاہ کونین کی سیرت پہ عمل ہو، یہ بات ذرا اپنے ہی ایمان سے پوچھو، اور سرکار دو عالم کی اطاعت کا طریقہ صدیق و عمر حیدر و عثمان سے پوچھو۔ ذکر حبیب خدا ورفعنا لک ذکرک، دو خصوصیات، ایک ذکر کی رفعت،
نمبر 2 رفعت کی ابدیت، یہ فقط اللہ کے نبی کی شان ہے۔ اللہ کے نبی کی شان بھی منفرد اور نرالی، اور جو چیز اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی اس کی شان بھی منفرد اور نرالی۔ نبی کی نبوتوں میں اعلیٰ، ہر نبی کی نبوت محدود، آپ کی غیر محدود، ہر نبی کی فقط نبوت، آپ کی ختم نبوت۔ اللہ کے نبی کی شفاعتوں میں اعلیٰ، ہر نبی کی فقط شفاعت، آپ کی کبریٰ و عظمیٰ شفاعت۔ نبی کی کتابوں میں اعلیٰ، باقی رسولوں کی کتاب فقط کتاب، آپ کی کتاب اللہ کا کلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعتوں میں اعلیٰ، اللہ کے نبی کا معراجوں میں اعلیٰ، اللہ کے نبی کی امتوں میں اعلیٰ، نبی کا پسینہ پسینوں میں اعلیٰ، سینہ سینوں میں اعلیٰ، مدینوں میں اعلیٰ۔ نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے، نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی عزت نہیں، اور میری عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ورنہ ہرگز نہیں کوئی خوبی میری۔ نبی کی نسبت کی وجہ سے یہ امت نہیں خیر الامت ہے۔ اب اس کے تقاضے یہ ہیں کہ یہ امت مصطفیٰ کی اتباع کرے، یہ امت محمد کی اطاعت کرے، کیونکہ نبی کا عشق تعریف میں مبالغے کے اندر ہی نہیں ہے۔ نبی کا عشق مبالغہ فی تعریف کا نام نہیں ہے، نہ محض دعوی عشق کا نام ہے، نہ بازار سجانے کا نام ہے، محمد کی سیرت کو اپنانے کا نام ہے۔ نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے میراتے ہیں سنت کے راستے۔ تو آئیے نبی کے جشن سے نبی کے مشن کی طرف، نبی کے میلاد سے اتباع سنت کے محاذ کی طرف، منانے سے محمد کو اپنانے کی طرف۔ آؤ دوستو احکام کریں، آؤ دوستو احکام کریں، اسوہ مصطفیٰ کو عام کریں، جن سے ہوتا ہے زمانے میں اجالا، ان چراغوں کا اہتمام کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔